اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال و دولت عطا فرمائے، لوگ عہد کرتے ہیں یا اللہ تو عطا فرمائے گا تو تیرے رستے میں خرچ کروں گا، لیکن پھر جب اللہ عطا فرماتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے میری یہ ضرورت ہے اور پھر میں نے مستقبل میں مجھے یہ کام پڑے گا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان پہلو تہی کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں 75 نمبر آیہ مبارکہ سے۔ آج پڑھیں گے 10واں رکوع ہے سورہ توبہ کا 10واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی عنایات اور نوازشات ہم پر فرماتا ہے، وہ ہمیں صحت و عافیت بھی عطا فرماتا ہے اور اسباب و متاع، مال و دولت بھی، زندگی گزارنے کے ڈھنگ، اسلوب، رنگ بھی عطا فرماتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ اس کے رستے میں خرچ کرنے کی کوشش بھی کرے اور اللہ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ تو جو مجھے عطا فرمائے وہ مجھے اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ یعنی انسان اپنی ضروریات کو تو پورا کرتا ہی ہے، لیکن اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، ثعلبہ ان کا نام ہے۔ انہیں حمامۃ المسجد کہا جاتا تھا، یعنی مسجد کی کبوتری، مسجد میں ہمیشہ نظر آتے۔ حضور کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ حضور دعا فرمائیں کہ مجھے اللہ مال و دولت عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا ثعلبہ تھوڑا مال ہو اور شکر کرنے والی زبان اللہ عطا فرمائے، اطاعت اور فرما برداری کی توفیق ملے تو کافی ہے۔ دوسرے دن پھر آگے، نہیں حضور دعا فرمائے اللہ مجھے مال و دولت عطا فرمائے۔ حضور نے دعا فرما دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا اور مدینہ طیبہ میں ان کی جو بکریاں تھیں اس کی کثرت شروع ہو گئی۔ پہلے وہ مسجد میں رہتے تھے، اب صرف نماز کے وقت آئیں اور پھر واپس چلے جائیں، کیونکہ وہ حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا اور وسعت ہو گئی، اب جگہ نہیں ہے، تو اب یہاں پر بکریاں رکھیں گے، پھر چرانے کے لیے جنگل میں لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہاں تو جگہ نہیں رہی، تو اب میں جنگل میں ہی اپنا باڑا بنا لیتا ہوں۔ تو پہلے تو 5 وقت مسجد کی حاضری ہوئی اور اب پھر آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئی، اور ایک وقت آیا کہ جمعہ کے وقت صرف حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ جمعہ کے دن آتے، پھر واپس پورا ہفتہ اپنی وہ جو مال و متاع تھا اس کے پاس گزارتے۔ تو اور ایک وقت پھر یہ آیا، جمعہ بھی گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جائیں اور سارے علاقوں سے مال زکوٰۃ جمع کر کے لائیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا مال زکوٰۃ ان سے کہیں کہ دیں۔ ثعلبہ کے پاس پہنچے کہ ثعلبہ زکوٰۃ، اس نے کہا اچھا میں دیتا ہوں، ذرا آپ آگے سے ہو کے آ جائیں۔ جب وہ آگے سے واپس آئے، انہوں نے کہا کہ میں خود حضور کو دے دوں گا، آپ رہنے دیں، آپ جائیں۔ مطلب یہ ہے ٹرکا دیا، واپس آ گئے۔ تو لوگوں نے جب ان کو تھوڑا سا سمجھایا بھی یہ کیا مسئلہ ہے کہ اتنا مال تیرے پاس ہے تو مال بھی نہیں دیتا، اور ویسے بھی عرب کے ہاں بخل جو ہے اس کو بہت زیادہ عیب سمجھا جاتا تھا۔ ان کو شرمندگی ہوئی، مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور یہ قبول کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے تیرا مال قبول کرنے سے منع کر دی، میں اب قبول نہیں کروں گا۔ حاضر ہوتے رہے، حضور نے قبول نہیں فرمایا۔ حضور کا وصال ہو گیا، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آئے کہ یہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حضور نے قبول نہیں کیا تھا، میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ پھر عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا کہ حضور نے قبول نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے قبول نہیں کیا، میں بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ آیات مبارکہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مال و دولت عطا فرمائے، لوگ عہد کرتے ہیں یا اللہ تو عطا فرمائے گا تو تیرے رستے میں خرچ کروں گا، لیکن پھر جب اللہ عطا فرماتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے میری یہ ضرورت ہے اور پھر میں نے مستقبل میں مجھے یہ کام پڑے گا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان پہلو تہی کرتا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، من عاہد اللہ، اللہ سے عہد کیا تھا،
لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، لنصدقن، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، ہم ضرور اس کے راستے میں خیرات کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، ہم نیک لوگوں میں سے ہوں گے اور اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے بخل سے کام لیا، کنجوس ہو گئے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ وَتَوَلَّوْا، اور روح گردانی کی، وَهُم مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیا، اور جب اللہ کے راستے میں مانگنے والے آئے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، تو پھر منہ دوسری طرف کر لیا، یعنی نہیں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں ادا نہیں کیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، دلوں میں منافقت پیدا ہو گئی، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت کے دن تک اب ان کے دل صاف نہیں ہوں گے۔ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی جو اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ اخلف اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا کی خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، جو انہوں نے وعدہ کیا، بما وبما كانوا يكذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اندر کچھ ہے اوپر سے کچھ ہے، اور غلط بیانی کام کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی اور خرچ نہیں کیا، اللہ نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم خرچ کریں گے، نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا اور یعنی اپنی رحمت کو دور کر دیا۔ اور یہ نفاق ان کے دلوں میں کیوں آیا، اس کی دو وجہ یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک وعدہ خلافی، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، وعدہ خلافی کی، اور دوسرا جھوٹ بولا۔ تو وعدہ خلافی اور جھوٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو بری خصلتیں ہیں، ان کو منافقین کی نشانیاں قرار دیا۔ فرمایا منافقین کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور لڑائی ہو جائے تو گالیاں نکالے گا، یعنی یہ علامات منافقین ہیں۔ تو وعدہ خلافی کرنا اور جھوٹ بولنا گویا کہ یہ دلوں میں منافقت پیدا کرتا ہے اور دلوں سے ایمان کی جو حلاوت اور کیفیت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں علم نہیں تھا؟ ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ تو ان کے راز بھی جانتا ہے اور ان کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے، ان کی خفیہ چیزوں سے بھی واقف ہے، اور وہ جو ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ تمام چھپی ہوئی باتوں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے، ہر چیز کو، ہر غیب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے آگاہ ہے، اور اس کو علم ہے کسی کے دل میں کیا خیال کھٹک رہا ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جو منافقین کی صفات تھیں ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ سچ کے ساتھ متصف رکھیں، جھوٹ سے آلودہ ہونے سے اپنی زبان کو محفوظ کریں، وعدہ پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو جائیں اور ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو کہ جو منافقین ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر فضل کرم فرمائے اور ہمارے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔